بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر بننے والی سیریز کا یہ 16واں پارٹ ہے اور جنگ احد کا تیسرا پارٹ۔ تو دوستو، پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہو چکا تھا اور کفار مکہ بھاگ نکلے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن مسلم تیر چلانے والوں کو جس جگہ جس کام کے لیے لگایا تھا، جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ کفار بھاگ چکے ہیں تو وہ لوگ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بڑھے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، جب دیکھا کہ مسلمان اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے ہیں تو وہ اس جگہ پر چلے گئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیے، اور دونوں فوج کے بیچ لڑائی پھر سے شروع ہو گئی۔ اور غضب یہ ہوا کہ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر ابن کمیعہ کافر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلایا کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس بہادر مہاجر صحابی نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن کمیعہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلامی جھنڈے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جس کا ترجمہ ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ پھر ابن کمیعہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو صورت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کافی ملتے جلتے تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے شور مچایا کہ معاذ اللہ، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! اس آواز سے غضب ہی ڈھایا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی نروس ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ ڈٹ کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو بہادری کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے بیچ میں پھنس کر مجبور اور لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی لائنوں کو چیرتے پھاڑتے چلے جا رہے تھے، اور وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہیں آتے تھے۔ وہ بہت ہی بے قراری کی حالت میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو چکے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو چکے تو ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کی فوج میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک بہت ہی جوش اور بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر اور تلوار اور نیزے کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک، کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے انصار کی جماعت، اگر مان لو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے کچھ انصار صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کافروں کی فوج پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ کرنے لگے، اور آخر خالد بن ولید کے نیزوں سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ جنگ جاری تھی اور صحابہ کرام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں بہت ہی بے قراری کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتی تھیں۔ ٹھیک اسی مایوسی کی حالت میں سب سے پہلے جس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام صحابہ کرام میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرح سے حملہ روک کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ کافروں کی فوج کا دل ہجوم کے ساتھ امڑ پڑا اور بار بار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کرنے لگا، مگر تلوار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کفار کی بھیڑ حملہ آور ہوئی تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن 5 انصاری صحابیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھسک کر محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان۔ اس گھمسان کی لڑائی اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، بہت ہی بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر مست ہو گیا اور ایک دم کفار کی بھیڑ میں کود پڑا اور ایسی بہادری کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل دہل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ، مجھ کو میدان جنگ سے اپنی بیوی بال بچوں میں لوٹنا نصیب مت فرما۔ ان کے 4 بیٹے بھی جہاد میں مصروف تھے، جنگ میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی وجہ سے جنگ کرنے سے روک دیا تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ جنت میں خرامہ خرامہ چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دل متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک لڑکے کو ساتھ لے کر کافروں کی بھیڑ میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا خواہش مند ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ باپ اور بیٹے دونوں شہید ہو کر باغ جنت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد ان کی بیوی ہند میدان جنگ میں پہنچی اور اس نے ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا تو ہزاروں کوششوں کے باوجود
کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ماجرا پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتا کیا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے گھر والوں میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا۔ اسی پریشانی کی حالت میں جبکہ بکھرے ہوئے مسلمان ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن کمیعہ جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور بہادر تھا، اس نے اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ایک دم بجلی کی طرح لائنوں کو چیرتا ہوا آیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرہ انور میں چبھ گئیں۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرہ انور پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 مبارک دانت شہید ہو گئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا اور اپنی فوج میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی بتانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا، یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس طرح پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے۔ میرا تو یقین ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔